کو انہوں نے اوپر بٹھا کے تو ہمیں جو ہے وہ پورا پلان جو بنایا گیا ہے، جو امریکن یا اسرائیل کا جو پلان ہے، وہ آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں سر کہ ان کا پلان بالکل ہے کہ ایک 100% ایسا ہی ہے سر کہ مجھے یہ بتائیں کہ آپ ہمارے ملک میں پی ٹی آئی کا نام لینے والوں کو یہ کتنا بند کریں گے؟ آپ نے کتنے سرویز میں جتنے بھی دیکھ رہا ہوں، کوئی یوٹیوبر بنا رہا ہے، کوئی بنا رہا ہے، کہیں بنا رہا ہے، ہر جگہ یہ ہار رہے ہیں، ہر جگہ ان کا وہ ہو رہا ہے۔ پھر بھی انہوں نے پرویز خٹک کو بھی لانچ کیا ادھر کے پی کے میں اس کو توڑنے کے لیے پی ٹی آئی کو، لیکن نہیں توڑ سکے۔ ادھر آج کتنا بڑا مجمع تھا، دیکھ لیں۔ جی سر، اچھا تو آپ اس کے اوپر کیا کہیں گے سر؟ کہ کیا آپ ہمیں یہ بتائیں گے کہ یہ کیسے، کہاں سے سازش شروع ہوئی، کس طرح سے شروع ہوئی، اور پاکستان کو نیچے لے کے جانے والی بات کر رہے ہیں آپ؟ سر میں ایسا ہی کہہ رہا ہوں کہ سب سے پہلی سازش تو باجوہ صاحب نے شروع کی۔ باجوہ صاحب امریکہ گئے، آپ نے پرانی ویڈیوز اٹھا کے دیکھیں، جب عمران خان صاحب پی ایم تھے تو اس دوران باجوہ صاحب بہت دفعہ گئے۔ باجوہ صاحب امریکہ جاتے رہے، یہ ساری پلاننگ پکتی رہی۔ پہلے نمبر پہ تو یہ خان صاحب جب پیوٹن سے ملنے گئے تو انہوں نے چاہ رہے تھے یہ سارے کہ یہ نہ جائیں، وہ چلے گئے، ان سے پوچھے بغیر چلے گئے۔ ظاہر ہے ایک وہ لیڈر ایسا ہی ہوتا ہے، لیڈر کو کوئی ڈکٹیٹ نہیں کرتا، لیڈر اپنے ملک کے لیے جو اچھا سوچتا ہے وہ کرتا ہے۔ اس نے جا کے وہاں معاہدہ کرنا چاہ سارا کچھ، تو یہ جا کے پیچھے سے باجوہ صاحب امریکہ پہنچ گئے۔ دیکھو، جس ملک کی آرمی اسی ملک کے خلاف ہو، آپ مجھے یہ بتائیں کہ وہ ملک کیا کرے گا؟ وہ پاک سرزمین ہمارے آبا و اجداد نے بڑی محنت سے، بڑی تکلیف سے، اپنا خون دے کے یہ بنایا، اور ان لوگوں نے 75 سالوں میں 3-4 جنگیں لڑنے کے باوجود ہم لوگوں کو وہیں کا وہیں چھوڑا ہوا۔ ہم سے جو بنگلہ دیش ہم سے آزاد ہوا، تو سر وہ بندہ بنگلہ دیش ہم سے آگے نکل گیا۔ مجھے یہ بتائیں، ان لوگوں نے اس ملک کو آزاد ہونے ہی نہیں دیا۔ جنرل آرام سے کما کے ساری زندگی تنخواہ بھی بچاتے ہیں، پیسہ بھی بچاتے ہیں، بزنس بھی کرتے ہیں، مربے بھی خریدتے ہیں، پوری دنیا میں جو نہ جا کے انہوں نے وہ زمینیں بھی خریدی ہیں، محل بھی خریدے۔ یار یہ پاکستان عوام، غریب عوام، روڈوں پہ کام کرنے والی عوام، نہ ان کو تم لوگوں نے اچھی تعلیم دی، نہ ان لوگوں کو اچھا فیوچر دیا، ان کو تم لوگ بجلی آج تک نہیں دے سکے۔ آپ میں سے شاید کتنے بندے یہاں یورپ میں بیٹھے، کسی بندے آج اتنی جرمنی میں برف پڑی ہوئی ہے، میری جدھر میں ہوں، قسم سے آج تک میں نے کہیں لوڈ شیڈنگ نہیں دیکھی، ایک سیکنڈ کے لیے بھی۔ کیا حال ہے یار! نہ وہاں تعلیم کا، تعلیمی اداروں میں بھی یہ ابھی فوجی اسکول بھی لے کے آ گئے، فوجی اسکولوں میں بھی یہ جو کیا کہتے ہیں، فوجی فاؤنڈیشن اسکول بھی پہنچ گئے، ادھر سے بھی پیسہ دنیا کے ہر جگہ۔ کوئی ایسی جگہ بتائیں انہوں نے چھوڑی ہو؟ پی اے اے میں بھی یہ اپنا چیئرمین لگاتے ہیں، ریٹائرڈ آرمی لگاتے ہیں، یا کوئی بڑا جنرل حاضر سروس لگا دیتے ہیں۔ پاکستان سٹیل مل میں بھی ایسا ہی تھا، وہ سٹیل مل کا تو بیڑا ہی غرق ہو گیا، تو پی اے اے کا بھی بیڑا غرق ہو گیا۔ اس ملک کو کتنا کھائیں گے سر؟ اور صرف یہ جو تھوڑے بہت جو بیرون ملک جو پیسے غریب اپنے وہ بھی ان کے لیے تو کوئی نہیں بھیجتا، وہ اپنے بال بچوں کے لیے بھیجتے ہیں، تو ان پہ بھی عیاشیاں بھی کرتے اور ان کو اتنا بڑا زیادتی بھی کر رہے ہیں، کیا کریں؟ جی سر، جی ٹھیک ہے سر، تھینک یو۔ کچھ بولنا ہے اور آپ نے سر؟ اگر بتائیں تو کچھ سوال ہے تو بتائیں آپ۔ نہیں سر بولے، میرے ساتھی بھی ہیں، ان کو بھی ٹائم ملنا چاہیے، میں تو ابھی آیا ہوں۔ بہت شکریہ آپ نے ٹائم دیا، تھینک یو نہیں ویری نہیں مچ۔ سر، آپ آیا کریں، بولیں، سوال اٹھائیں۔ سوال اٹھانا ہمارا حق ہے سر، ہم اٹھائیں گے، ہم کسی کو روکیں گے نہیں۔ سوال سر یہی ہے کہ ہم کب آزاد ہوں گے؟ ہم سب جو جتنے بھی لوگ ہیں بیٹھے ہوئے ہیں، 5 7 8 10 ہیں، چلو اتنا بتا دیں ہم آزاد کب ہوں گے؟ کب آزاد ہوں گے؟ کوئی بندہ بتا سکتا ہے کہ ہم آزاد کب ہوں گے؟ ٹھیک ہے اس جی، میں میں یہی عقیل سوال آپ بھائی عقیل بھائی جی۔ مجھے اس میں آپ نے بڑی اچھی بات کی۔ عابد بھائی سوری میں بیچ میں کود پڑا۔ نہ 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 عقیل نہ، بھائی میں جانا ہی آپ، آپ کے پاس تھا، میں نے جانا ہی آپ کے پاس اچھا تھا سمجھ گئے نا؟ جی عابد صاحب۔ نہیں، بڑی آپ ہی نے اچھی انہوں بولا۔ نے جی بڑی اچھی بات کی۔ میں صرف ان سے ایک چیز بیچ میں ایڈ کرنے لگا تھا
کہ بالکل ایسا ہی ہے، ایک فوجی قبضہ ہے ہمارے اوپر۔ تو صرف آپ تھوڑا سا اس پہ کیا خیال آپ کا ہے کہ اس قبضے کو کیسے آپ چھڑوا سکتے ہیں؟ یعنی آزادی کی آپ نے بات کی، تو اس فوجی قبضے سے ہم اور اپنے آنے والی نسلوں کے فیوچر کو ہم کیسے سیکیور کر سکتے ہیں؟ کیسے اس آزاد اپنے آپ کو کروا سکتے ہیں؟ واٹ ڈو یو تھنک سو؟ سر یہ مجھ سے سوال کیا ہے، سوری عابد صاحب؟ جی جی آپ سے اچھا نہیں میں اچھا یہ ایک منٹ، یہ اوسی بھائی ہیں، یہ سوال آپ سب سے کریں گے، یہی سوال آپ نے جواب دینا اور لاسٹ میں یہی کنکلوڈ کریں گے اور یہی آپ کو حال بھی بتائیں گے، ٹھیک ہے؟ تو اوور ٹو یو اوسی بھائی، ٹھیک ہے، میں میوٹ پہ جا رہا ہوں۔ جی سر، وکیل بھائی آپ۔ سر یہ ہے کہ دیکھیں، یہ ایک آزادی کی جو بات آپ کر رہے ہیں کہ یہ 75 سال سے پہلے، سب سے پہلے ہمارے لیاقت علی خان جو شہید ہوئے، اس کے بعد آپ دیکھیں کہ محترمہ فاطمہ جناح کے ساتھ کیا ہوا۔ ایک فوجی ڈکٹیٹر تھا ایوب خان، اس نے اس عورت نے کہ جس نے بڑے بھائی نے اتنی محنت مشقت کے بعد یہ ملک ہمیں لے کے دیا، چلو ٹھیک ہے اور بھی لوگ تھے لیکن قائد ہمارے وہی ہیں۔ اب ان کے ساتھ آپ ان کی پرانی ویڈیوز آج یوٹیوب میں پڑی ہوں گی، وہ فاطمہ جناح کی وہ تقاریر، یہ سارا کچھ ہے، وہ بھی دیکھیں۔ آزادی اصل میں لینے کا وقت وہی تھا، ان کے خلاف اسی وقت کھڑے ہوتے۔ قائد اعظم نے خود بھی کہا کہ فوج کو سیاست سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، لیکن ہمارے ہاں غلطی سے یہ ہو گیا ہے کہ یہ فوج کو، اسٹیبلشمنٹ کو ہم اتنا آگے لے کے آ گئے کہ اب جتنی بھی لیڈرشپ ہے وہ ایک ہی چیز مانتی ہے کہ سوائے اسٹیبلشمنٹ کے علاوہ ان سے جتنا قریب ہوں گے ہم سیاست بھی کریں گے۔ حالانکہ سیاست کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پیسے کھانا، اپنے جائیدادیں بنانا، اپنی پراپرٹیز بنانا، اپنے بچوں کا اچھا مستقبل دیکھنا۔ سیاست کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو عوام آپ کو چنتی ہے ان کی خدمت کرنا۔ بیسکلی سیاستدان کوئی بھی ہے وہ عوام کا نوکر ہوتا ہے ایک قسم سے، ان کی فلاح و بہبود کا محافظ ہوتا ہے۔ اب ایسے ہی ہمارے ملک میں یہ جو آرمی ہے، یہ ہماری جان و مال کی محافظ ہے، ٹیکس دیتے ہیں، پیسے دیتے ہیں، ہماری تنخواہوں سے، اسکول کے چپراسی سے، جتنے بھی محکمے اس پہ ٹیکس کرتا ہے، ان لوگوں کی تنخواہیں جاتی ہیں۔ دیکھیں ہر آدمی کو، پوری دنیا میں یہی سسٹم ہے، ٹیکس دیتے ہیں، ہر جگہ ٹیکس ملتا ہے۔ میں یہاں پہ تقریباً پاکستانی 1.5-2 لاکھ روپیہ، خالی 1.5 لاکھ روپیہ تقریباً ٹیکس دیتا ہوں۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہاں بھی ٹیکس ہوتا ہے۔ چلو پینشن کے بعد تھوڑے بہت لوگوں کو مراتیں ملتی ہیں، سب کچھ ہوتا ہے، لیکن مجھے یہ بتائیں پوری دنیا میں آپ دیکھیں کہیں کوئی ایسی اسٹیبلشمنٹ، کوئی کسی جرنل کی جائیدادیں ہیں؟ ہمیں اس سے آزاد ہونا پڑے گا، اور یہ خان ہی کر سکتا ہے۔ ان کو بیرکوں میں خان کے علاوہ کوئی نہیں بیچ سکتا، چاہے وہ زرداری صاحب ہیں، چاہے وہ نواز شریف صاحب ہیں، چاہے مولانا فضل الرحمان صاحب ہیں، کوئی بھی پارٹی سوائے خان کے علاوہ کوئی دنیا کا بندہ بھی جو ہے نا ان کو اپنی بارکوں میں نہیں بیچ سکتا۔ اور یہ ان کی جنگ ہے ایک عوام کے ساتھ کہ ہم بارکوں میں نہیں جائیں گے، ہم بارکوں میں نہیں جانا چاہتے۔ ہماری یہ عیاشیاں بھی لگی رہے، ہم اسی طرح چور ڈاکوں کو عوام پہ مسلط بھی کرتے رہے، ان کے نام سے IMF سے قرضہ بھی لیتے رہے، بیرون ملکوں سے قرضہ بھی لیتے رہے، صرف ان لوگوں کی وجہ سے کہ وہ ہمیں قرضہ بھی لا کے دیں اور عیاشیاں ہم کریں اور اینڈ پہ پکڑے وہ بھی جائیں۔ ٹھیک ہے، نواز شریف صاحب بھی، انہوں نے بھی کچھ کیا ہے تو وہ آگے پچھلی دفعہ اگر وہ کیا نہ ہوتا تو وہ کیسے آگے آتے؟ زرداری صاحب کیونکہ آپ کو پتہ ہے وہ ان کی کوئی اسسٹنٹ تھی یا کیا تھی، وہ ایک دفعہ وہ $، کی کشتی لے کے جا رہی تھی لانچ کوئی دبئی میں۔ تو جس ملک سے ابھی پچھلے دنوں دیکھا آپ نے، یہ نگراں، یہ جو گورنمنٹ تھی 16-18 ماہ جو گزار کے گئی ہے، ان کے ہاں انڈیا سے بھی جہاز آتے رہے، نامعلوم جہاز کراچی پہ آتے رہے، بکس کے بکس بھر کے ملک سے ڈالر غائب کرا کے چھوڑتے رہے، اور بیچ میں ہماری انٹیلیجنس یہ سوئی ہوئی ہیں۔ جنگیں انہوں نے نہیں جیتی، یہ فوج صرف اپنے
عوام پہ ظلم کرنے کے لیے بیٹھی ہوئی ہے یا عوام پہ ظلم کرنے کے لیے یا ان کو اچھا ڈرانے کے لیے بیٹھی ہوئی ہے؟ یار اصل میں ہم آزاد تو تبھی ہوں گے جس دن یہ اپنی حدود میں جائیں گے، اپنی یونٹوں میں جائیں گے اور بارڈر کی حفاظت کریں گے۔ ان کا کام جو ہے ملک کی سلامتی کی حفاظت کرنا، ان کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اپنے لوگوں پہ، اپنے لوگوں کے بچوں پہ، اپنے بچوں کو تو یہ باہر بھیج دیتے ہیں، لوگوں کے بہت بچوں پہ زبردست، یہ خنزیر لوگ جو ہے نا یہ ظلم کرتے ہیں۔ کیوں ٹھیک ہے کرتے سر، ہیں؟ آپ کا آ گیا سر، زبردست زبردست، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، ہم دوسرے بندوں کو بھی چانس دیتے ہیں سر، کیا خیال ہے آپ کا بھی وہ آ گیا سر؟ ٹھیک ہے جی۔ چودھری مدثر صاحب، ہمارے پاس علی ڈوگر صاحب آئے ہوئے ہیں، غرب جی زمر ویلکم صاحب، ڈوگر صاحب۔ آپ دونوں کی اجازت سے اگر میں ان کے پاس چلا جاؤں تو کیا خیال ہے؟ مدثر، چودھری مدثر جی عابد بھائی بالکل۔ جی شکریہ جی شکریہ جی اوسی بھائی السلام علیکم، واپس آ گیا آپ کو کال جی آ میں گئی اصل میں کال میری بیچ میں ایک آ گئی تھی، تو بس جی۔ میں ڈراپ ہو گیا تو تھا تھوڑا۔ میں نے پوچھ لیا ان سب سے، آپ علی ڈوگر صاحب سے پوچھ لیں جو کچھ پوچھنا ہے آپ کو، جو اس وقت عدلیہ کا پوچھنا ہے اور یہ پوچھنا ہے، جو کچھ پوچھنا ہے آپ پوچھیں ان سے۔ نہیں ہم وہی سوال روٹیٹ کرتے جاتے ہیں جس میں ہم بات ابھی کر رہے تھے کہ یہ بات ہماری یہاں سے شروع ہوئی کہ جو ملکی حالات ہیں اس میں جو ہماری فوج ہے وہ ہر طرف قابض نظر آتی ہے، تو ہم کب آزاد، یہ سوال پیدا کب آزاد ہوں گے؟ تو اس پہ میں نے یہ سوال کیا تھا کہ اس فوجی قبضے سے آزادی کے لیے ہمیں کیا کرنا، کیا اقدامات کرنی چاہیے؟ اس پہ اوور ٹو یو علی ڈوگر بھائی، یا کوئی اور ان سے پہلے بھائی تھا، نہیں تو پھر علی ڈوگر بھائی آپ اس پہ کیا کہتے ہیں؟ جی بہت شکریہ آپ کا۔ ای وی، آر ای وی، او سی، 2-3 طرح کے نام آپ نے رکھے ہوئے ہیں، ویسے آپ کا نام اصلی علی ڈوگر بھائی لگتا منو بھی چکوانا ہے تساں، چلو ٹھیک ہے، رہنے دو پھر، ٹھیک ہے۔ ہم اچھا آپ اب دیکھیں اس نا طرح بڑا ہے آؤٹ کہ اسپوکن ہے ذرا، تو ذرا جی ٹھیک ہے کیری آن پلیز۔ آئی انڈرسٹینڈ۔ دیکھیں بات پتہ کیا ہے، یہ اس وقت کچھ چیزیں خاص طور پہ خان صاحب کی حکومت کے بعد ایکسپوز ہوئی ہیں۔ پہلے بھی وہ کہیں نہ کہیں اندازہ تو ہمیں ہو رہا تھا کہ ہمارا ملک جو ہے وہ غلط ہاتھوں میں ہے، ٹھیک ہے نا، لیکن ایک کمپیریٹیولی جو ہمارے سامنے چیز آتی تھی، جب نون لیگ تھی تو سامنے اسٹیبلشمنٹ آتی تھی تو ہم بینیفٹ آف ڈاؤٹ آلویز اسٹیبلشمنٹ کو دیتے تھے۔ ہمیں یہ تو پتہ چل گیا تھا کہ نواز شریف اور یہ ملک کے لیے کچھ کرنے والے نہیں ہیں، کیونکہ ان کی ذاتی سرمایہ تو بڑھ رہا تھا، مگر ملک جو ہے وہ ایوری ٹائم یہ آتے تھے تو پیچھے جاتا تھا۔ اس سے کیا ہوتا تھا، ہم یہ سمجھتے تھے کہ یار یہ لوگ مخلص نہیں ہیں، لیکن اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ ہماری ایز کمپیئر ٹو دیم ہم یہ سمجھتے تھے کہ وہ قدرے بہتر ہے۔ یہ خیال ہوتا تھا۔ پہلے ایک آسمہ جہانگیر صاحبہ ہوتی تھی، انہوں نے کوئی ان کے خلاف مہم شروع کی، ہم نے پھر بھی اسٹیبلشمنٹ کا ساتھ دیا۔ یار یہ ذرا میوٹ رکھیں پلیز، براہ کرم، آپ کو بہت شکریہ۔ تو اب جب خان صاحب کے سامنے آ کے یہ کھڑے ہوئے ہیں، اور خان صاحب نے تو بڑے کھلے واشگاف الفاظوں میں بتایا کہ باجوہ میرے پاس آیا اور اس نے مجھے کہا میرے پاس آپ لوگوں کی کالز بھی ہیں اور ویڈیوز بھی ہیں، ویڈیو بھی ہیں، کالز بھی ہیں۔ ایون اس نے کہا، مجھے آ کے بولا کہ خان صاحب آپ بھی تو پلے بوائے رہے ہیں، یہ باتیں ساری خان صاحب کی ریکارڈڈ ہیں۔ تو میں بڑا خان صاحب کہتے ہیں حیران ہوا، میں نے کہا یار آپ لوگوں کو لا انفورسمنٹ ایجنسی کے طور پہ ملک میں اتنی بڑی مراد دے کے رکھا جاتا ہے، آپ کا کام یہ ہے کہ آپ وزیر اعظم کی کالز کو ٹیپ کریں، یا آپ جو آفیشلز ہیں کابینہ کے ان کی ٹیپ کریں، یا ان کی ویڈیوز بنا لیں۔ تو ایک بلیک میلنگ ایجنسیز کے طور پہ سامنے آئی، نام لے کے خان صاحب نے ان کا بتایا ہے۔ اچھا جب خان صاحب کے سامنے کوئی بندہ آتا ہے تو پھر ایک ایسا طبقہ پاکستان میں موجود ہے جس میں میں بھی شامل ہوں، ہم نے خان صاحب کو کسوٹی بنا کے جب ان کو پرکھا ہے تو یہ سارے لوگ ایکسپوز ہو گئے۔ اچھا پھر یہ بھی ایکسپوز ہوئے ہیں تو ساتھ میں ہمارا جو عدالتی نظام ہے وہ بھی بڑی بری طرح ایکسپوز ہوا ہے۔ پھر وہ خان صاحب نے جب اپنی کمپین شروع کی تھی تو اس وقت کہا تھا کہ ایک ہی بیسیکلی پارٹی ہے، یہ ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں۔
جس میں نون لیگ. اب اس میں آپ اور انہانسمنٹ کریں کہ اس میں یہ باقی ایجنسیاں بھی شامل کر لیں نون لیگ کے ساتھ اور پیپلز پارٹی کے ساتھ. ان میں اب آپ جتنی بھی لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں نا وہ اس میں عدلیہ بھی آ جائے گی, اس سب کو شامل کر لیں. یہ سارے ہی نظام ملا ہوا ہے ایک دوسرے کے کانے, اس لیے. اور پھر نون لیگ تو خاص طور پہ اس پہ کام کر رہی تھی. آپ کو شاید یاد ہو کہ بہت پہلے ہم کہا کرتے تھے کہ یار یہ آرمی کو بھی پنجاب پولیس بنانا چاہتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ اب وہ اس لیول پہ پہنچ گئے ہیں کہ انہوں نے ان کو بھی پنجاب پولیس بنا دیا ہے. مطلب انہوں نے کہا ٹھیک ہے عمران خان نہیں بکتا تو ہم ان کے آرمی چیف کو خرید لیتے ہیں. تو باجوہ تو کھل کے سامنے آ گیا نا بالکل ہی. تو اب یہ ٹھیک کیسے ہوں گے, سوال اصل میں آپ کا یہ ہے. یہاں تک تو تمہیدی کلمات تھے, یہ ٹھیک کیسے ہوں گے. دیکھیں ظلم کا ایک نظام جو ہے نا, جو ظلم ہے نا, یہ اس کی کم لائف ہوتی ہے, بہت زیادہ لائف نہیں ہوتی اس کی. آپ اٹھا کے دیکھیں جتنا بڑا ظالم ہوتا ہے اس سارے ظالموں کو اللہ نے نیست و نابود کیا ہے, اور ان کے اوپر لانتے بھی آج تک لوگ, یزید پہ بھی آج تک لوگ لانتے بھیج رہے ہیں, ٹھیک ہے نا. اور ان کا نام جو ہے وہ ابھی آپ دیکھیں گے کہ اگلے کئی 100 سال تک باجوے پہ لوگ لانتے بھیجتے رہیں گے, ٹھیک ہے نا. تو یہ ایک ساری چیزیں تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ نہ تو سکندر اعظم رہا ہے. یزید کا نظام 92 ایئرز چلا. دیکھیں 92 ایئرز بنو امیہ کی حکومت رہی. ایسے لگتا تھا یہ کبھی جائیں گے ہی نہیں, لیکن چلے گئے. اچھا اچھے بھی چلے جاتے ہیں, برے بھی چلے جاتے ہیں, لیکن ٹائم لگتا ہے. اور ان کی تو یہ دیوار جو ہے نا بہت مضبوط نہیں ہے. اتنی مضبوط ہے آپ صاحب لگائیں کہ آرمی چیف جو ہے نا, جو عاصم منیر ہے, یہ آلریڈی پروٹیکشن میں چلا گیا. اس کو اب اپنی سیکیورٹی میں یقین نہیں رہا کہ میں خود سیکیور ہوں کہ نہیں ہوں. آپ کے سامنے اس نے پچھلے دن تقریر کی ہے جس میں علماء کرام بیٹھے ہوئے تھے, بیچ میں باقی لوگ بھی تھے. تو وہاں سے اندازہ لگائیں کہ یہ اتنی کمزور سی دیوار ہے, صرف ایک آدھ جنرل کا دماغ گھومنا ہے ان کے اپنے اندر سے, اور انہوں نے اس کو فکس کر دینا ہے, ٹھیک ہے نا. تو انشاءاللہ خان صاحب کی جو دعوت ہے نا وہ بڑی سمپل ہے, ایاک نعبد و ایاک نستعین. دیکھو بات یہ ہے کہ تم مدد اللہ سے مانگو, اللہ نے تمہیں وسائل کے ساتھ ملک بنایا ہے, اور کسی اور کے سامنے مت جھکو, جھکنا اللہ کے سامنے ہے. لا الہ الا اللہ کا مطلب سمجھا دیا. تو یہ دعوت جو ہے نا یہ خود پینیٹریٹ کرتی ہے. اسلام اصل میں ایک ایسی خوبصورت کتاب ہے کہ آپ جب اس کو پڑھ کے کسی کو سناتے ہیں نا تو وہ اپنا رستہ خود نکالتی ہے, کیونکہ اس کا جو ریسیپینٹ ہے نا, جو کہ روح اللہ نے انسان میں جو روح ڈالی ہے, دیکھو یہ ایک مٹیریل سے بنی ہے. کون سے فرشتے, ہماری روح اور وہی, یہ تینوں ایک مٹیریل کے بنے ہوئے ہیں. ہر انسان کے اندر اس کا ریسیپینٹ اللہ نے رکھا ہے جس کا نام ہے روح, ٹھیک ہے نا. ذرا بند رکھیں پلیز, ان کو میوٹ کریں کیونکہ یہ بڑی اہم میں ڈسکشن کرنے جا رہا ہوں. خان صاحب قرآن پڑھتے ہیں, قرآن کا ترجمہ بتاتے ہیں چھوٹی چھوٹی آیات کا, اس کا ریسیپینٹ انسان کے اندر روح کی شکل میں ہے, ٹھیک ہے. وہ اس کو ریسیو کرتی ہے روح, اور یہ خود سے وہی جو ہے وہ اللہ کا کلام ہے, اور یہ جا کے سیدھا سٹرائک کرتا ہے روح کے اوپر کیونکہ اس کا ریسیپینٹ روح ہے. اچھا جی, سوری یار میری کال بیچ میں آ گئی تھی. اچھا آپ کنٹینیو کریں, آپ کی بات ہم وہیں پہ چھوڑ دی تھی, آپ کنٹینیو کریں سننا. ہلو, کیا ہوا سر جی, آواز نہیں آ رہی, سارے جی میوٹ علی رکھے ڈوگر ہیں. صاحب بات کر رہے تھے, علی ڈوگر صاحب کی بیچ میں لگتا ہے کال آ گئی ہے. تو یہ نیچے بیٹھے ہیں مسٹر خان. مسٹر خان بھائی اوپر بھی آپ آئے نا, نیچے بڑی اچھی آپ کے کمنٹس ہوتے ہیں, تو آپ
اوپر بھی آئیں اور اپنی آواز بھی ہمیں سنوائیں اور ہمیں بتائیں اس سبجیکٹ کے اوپر. شاہ رخ خان صاحب. ہلو عابد بھائی آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے، منی بھائی بولیں. جی اوسی بھائی کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے آپ کا سب بھائی؟ ٹھیک ہے. شکر الحمدللہ. اچھا اوسی بھائی آپ نے بڑا اچھا سوال کیا ہے، تو میں اتنی لمبی ڈیبیٹ تو نہیں کروں گا، ٹو دا پوائنٹ بات کروں گا. تو میری میری سوچ کے مطابق اس کا ایک حل ہے، اور وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے ہمیں اپنی پارٹی کو فائنینشلی اسٹرانگ کرنا چاہیے. مینس کہ جتنے بھی اوورسیز ہیں وہ فنڈنگ کریں، جس کی وجہ سے ہماری پارٹی فائنینشلی اسٹیبل ہو. دوسری چیز ہے پروٹیسٹ. جو گراؤنڈ پہ موجود ہیں جب تک وہ پروٹیسٹ نہیں کریں گے، اس وقت تک، جب تک قربانی نہیں دیں گے، اس وقت تک اس چیز کا حل نہیں نکلے گا. تھینک یو جی، اوور ٹو یو. جی بالکل جناب. اس پہ چودھری صاحب تو میرا خیال ہے ابھی مصروف خدمت ہے، تو اس پہ کون ابھی معظم آپ اس پہ بات کریں گے؟ معظم بھائی نہیں جی. تھینک یو جناب، تھینک یو. حضور والا، میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ لمبی چوڑی تو بات یہ نہیں. آئی 100% ایگری ود یو. یہ جو آپ نے بات کی ہے نا منی بھائی نے، کہ ہم اوورسیز جو ہے نا وہ فنڈنگ کریں، جو ادھر ہیں وہ ہمارے بھائی وہ پروٹیسٹ کریں، جس طرح کے پی کے نکلے، دیر بارے نکلے ہیں نا، یہ چیز ہمیں ابھی چاہیے. اور میں میرا یہ یقین ہے کہ ابھی وہ وقت آ رہا ہے. جس طرح وہ ڈوگر بھائی بات کر رہے تھے نا کہ کچھ دن پہلے انہوں نے کوئی کانفرنس وغیرہ کی ہے، چیف صاحب نے، آصم منیر صاحب نے بات کی ہے، تو آگے وہ نا بولٹ پروف شیشہ لگایا ہوا تھا، ان کو اپنی سیکورٹی کی پڑ گئی ہے. دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ وہ کس طرح کہتے ہیں، یہ سانپ جو ہے نا وہ یہ جو 70-75 سالوں سے ہمیں ڈس رہا ہے، اس کے مرنے کے دن آ گئے ہیں. بس وہ آخری سانسیں لے رہا ہے، ابھی تڑپ رہا ہے وہ، تو بس چند سانسیں اس کی، بس یہ جلدی نکل جائیں گی انشاءاللہ. اور یہ جو دیکھیں خان صاحب ابھی یہ جو جیل میں ہے نا ہیں، میں ایک دفعہ پہلے یہ بات کر چکا ہوں کہ دیکھیں خان صاحب کو ہماری ضرورت نہیں ہے، ہم کو خان صاحب کی ضرورت ہے. اور وہ ہماری ضرورت کس طرح پوری ہوگی؟ جب ہم ایک ہو جائیں گے. ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا جو اگر میں نکلتا ہوں نا تو میرا جو ہمسایہ ہوتا ہے وہ کہتا ہے یار چلو کوئی بات نہیں ہے، وہ مزمل چلا گیا خیر ہے. جب 99 ہوتا ہے نا، جب اس میں ایک نہیں ڈلتا نا تو وہ 100 نہیں ہوتا، وہ 99 ہی رہتا ہے. تو اس طرح ہمیں نکلنا ہوگا، ہمیں اپنا حق مانگنا ہوگا، تو تب ملے گا. چھیننا ہوگا، مانگنا نہیں ہوگا، ہمیں چھیننا ہوگا. اب بھی وہ وقت آ گیا ہے، تو دن بدن حالات جو ہے نا وہ اسی طرف، میں جو دیکھ رہا ہوں، جو مجھے نظر آ رہا ہے، جو میں سمجھتا ہوں کہ دن بدن جو حالات ہیں نا وہ بہتری کی طرف ہی جا رہے ہیں. تو انشاءاللہ یہ جو پہلے تو بات تھی نا 2/3 اکثریت کی، اب وہ اس سے بات آگے نکل گئی ہے. یہ جو نواز شریف کا جس طرح آنا، اس کے والد کی والدہ کی ڈیتھ ہونی، نہ آنا، یہ جس طرح آنا، یہ ڈیل کر کے جانا، ڈیل کر کے آنا، یہ اب بچے کو پتہ چل چکا ہے. یہ اب وہ 90 کا دور نہیں ہے، اب عوام بدل چکی ہے. صرف کیا ہے پتہ کیا ہے، ہم 70-75 سال سے سو رہے ہیں، ہمیں اٹھنے میں تھوڑا سا وقت لگے گا. اور جب ہم آہستہ آہستہ اٹھ رہے ہیں، جب ہم اٹھ جائیں گے نا تو پھر یہ نظام درم برم ہو جائے گا. ٹھیک ہے، انشاءاللہ بہتر ہوگا. آپ دیکھ لیں نا، وہ ڈوگر بھائی بات کر رہے تھے کہ یہ جو ہمارے آرمی چیف وغیرہ ہیں نا، اسمگلنگ ہو رہی ہے، ڈالر آ رہا ہے، یہ ڈالر جا رہا ہے، یہ ہمارا ملک یہ جو بھی آتا ہے قرضہ لیتا ہے جا رہا ہے، لیتا جا رہا ہے. ملک کی اکانومی جو ہے وہ نیچے جا رہی ہے، دن بدن نیچے جا رہی ہے، دن بدن نیچے جا رہی ہے. یہ کیوں ملک کی اکانومی نیچے جا رہی ہے؟ جہاں یہ فوجی جرنیل بیٹھے ہوئے ہیں نا، وہ ان کو منافع میں جا رہے ہیں. کچھ دن پہلے نا وہ انڈیا کا آرمی چیف ریٹائر ہوا ہے ہمارے سے کئی گنا وہ بڑا ملک ہے. ٹھیک ہے، چاند پہ وہ چلے گئے ہیں، اکانومی ان کی بہت سٹرونگ ہے، آرمی منڈی وہ چلا رہے ہیں. اور
ان کا جو آرمی چیف ریٹائر ہوا نا اس کے اکاؤنٹ میں سے ٹوٹل 27 لاکھ نکلے ہیں. چلو 30 لاکھ کر لیں، 3 ملین کوئی بڑا پیسہ نہیں ہے. ہمارا جو آرمی چیف ہوتا ہے نا، پہلے کچھ نہیں ہوتا، آرمی چیف بنتا ہے تو پتہ چلتا ہے یا فلاں ملک میں جزیرہ نکلا، فلاں ملک میں، فلاں ملک میں، فلاں ملک میں. ہماری عوام سمجھ نہیں رہی یہ چیزیں. انشاءاللہ آہستہ آہستہ اب یہ جو جہاں ہم جاتے ہیں یونیورسٹی میں جاتے ہیں، آپ وہ بچوں کے سوال سنیں نا، آپ دیکھیں، آپ بلیو کریں وہ کیا سوال کر رہے ہیں. ان کے سوالوں کا ان لوگوں کے پاس جواب نہیں ہے. عوام نے سوال کرنا شروع کر دیا ہے، اپنا حق مانگنا شروع کر دیا ہے. تو انشاءاللہ خان صاحب آئیں گے. یہ جو ان کو نظر آ رہا ہے، یہ جو پہلے جتنے بھی سیاستدان ہوتے تھے نا، مولانا صاحب تھے یا زرداری صاحب تھے، نواز شریف صاحب تھے، جو بھی تھے، جتنے بھی تھے، ٹھیک ہے نا، ان میں سے ان سے ہمارے جرنیلوں کو کوئی خطرہ نہیں تھا. کوئی بھی اگر دیکھا جائے تو ایک گھڑی کا الزام لگا لیا، القادر کا لگا لیا، سائفر کا لگا لیا. میں تو کہتا ہوں سائفر کا فیصلہ ہو، پتہ چلے سائفر کیا ہے، لیکن وہ نہیں کریں گے. یہ جو جتنے بھی کیس بنے ہوئے ہیں نا، صرف کوئی حربہ استعمال کر رہے ہیں، کسی طرح سائڈ پہ کیا جائے خان کو. اور جو بھی خان صاحب کے خلاف کیا جاتا ہے نا، اللہ پاک ان کے حق میں وہ کر دیتا ہے. اللہ پاک ان کو دن بدن عزت دیتا جا رہا ہے، زیادہ عزت دیتا جا رہا ہے، زیادہ عزت دیتا جا رہا ہے. تو انشاءاللہ اللہ بہتر کرے گا. تھینک یو سر. جی جناب، بہت اچھی بات کی آپ نے. بلکہ اسی نظام کی ایک اور آپ کو چیز میں بتاتا ہوں. ابھی میری نظر سے ایک چیز گزری ہے. انہوں نے عابد بھائی ایک جو بلیغ الرحمان صاحب ہے نا، گورنر پنجاب، انہوں نے ایک آرڈیننس جاری کیا ہے. جو پنجاب کی بیوروکریسی ہے اس کو این آر او دیا نون لیگ نے، کیونکہ یہ نون لیگ کا گورنر ہے. تو اس نے ایک آرڈیننس جاری کیا ہے. اس آرڈیننس میں یہ چیز کے مطابق جو پنجاب اینٹی کرپشن ہے، وہ کسی سرکاری ملازم کے خلاف کیس نہیں کھول سکتی اس سرکاری ملازم کی اجازت کے بغیر. تو ماشاءاللہ آپ دیکھ لیں کہ یہ کس طرف لے کے جا رہے ہیں آپ کے اس نظام کو. جی ہاں جی یہاں کون سے آپ کہہ رہے تھے؟ فاروق گجر صاحب بیٹھے ہیں یہاں پہ. نہیں، چودھری صاحب بیٹھے ہوئے ہیں. آپ کچھ پوچھ رہے تھے، نیچے سے کسی نے اٹھانا ہے. کسی علی ڈوگر صاحب اوپر نہیں آ رہے. علی ڈوگر صاحب کا میرا خیال ہے کوئی فون آ گیا، یہ نیچے بھائی بتا رہا تھا. ہاں کیا ہوا اپنا؟ ایک منٹ، حضور والا معذرت ساتھ خالد بھائی کو بولنے دیں. خالد بھائی سے میں بات کرنے آیا ہوں. خالد بھائی آپ نے کوئی پیغام دیا، مجھے بھول گیا، وہ میں میسج لکھا. نہیں ابو بکر، میں نے یہ کہا تھا کہ دن کے وقت فاروق بھائی کی بروڈ جو چلتی ہے اس میں آپ جایا کریں، کیونکہ وہ پاکستان سے چلتی ہے تو آپ کا میسج ادھر پہنچتا ہے، تو اس پہ بات کیا کریں. ابھی میں نے ان کو یہ بروڈ شیئر کر دیے، وہ ہو سکتا ہے آ جائیں اس بروڈ کے اوپر. تو نہیں، چلو وہ میرے ساتھ بیٹھے ہیں، ادھر میرے ساتھ بیٹھے ہیں بروڈ پہ، مجھے میں اس پتا وجہ ہے سے آپ کو میسج کیا. فرشتہ بین کی پہ ہوں گے نا، ہاں جی، ہاں جی، تو ان کو ادھر بھیج دینا. اوکے، تھینک یو. میں اوکے، یہی پوچھنے آیا آپ لوگوں سے، بس کوئی میں نے ان کہا کو میں بھول گیا ہوں. ان کو ادھر بھیج دیں، ان کو ادھر بھیج دیں. اوکے. اوکے. اچھا اوسی بھائی، جی خالد بھائی. آپ کی نظر ہے خان صاحب کی محبت میں، جی جی. گرمی حسرت ناکام سے جل جاتے ہیں، گرمی حسرت ناکام سے جل جاتے ہیں، ہم چراغوں کی طرح شام سے جل جاتے ہیں. شمع جس آگ میں جلتی ہے نمائش کے لیے، ہم اس آگ میں گمنام سے جل جاتے ہیں. بچ نکلتے ہیں اگر آتش سیال سے، ہم شعلہ عارض گلفام سے جل جاتے ہیں. خود نمائی تو نہیں شیوہ ارباب وفا، خود نمائی تو نہیں شیوہ ارباب وفا، جن کو جلنا ہو وہ آرام سے جل جاتے ہیں. ربط باہم پہ ہمیں کیا نہ کہیں گے دشمن، ربط باہم جیلوں میں جانا پیغام لانا اور پھر پیغام رسائی کرنا. ربط باہم پہ ہمیں کیا نہ کہیں گے دشمن، آشنا جب تیرے پیغام سے جل جاتے ہیں. اور جب بھی آتا ہے میرا نام تیرے نام کے ساتھ، خان جب بھی آتا ہے میرا نام تیرے نام کے ساتھ، جانے کیوں لوگ میرے نام سے جل جاتے ہیں.
گرمی حسرت ناکام سے جل جاتے ہیں. جی اوور ٹو یو جی اوسی بھائی. خالد بھائی مقرر بہت اچھا جی، بہت اچھا، زبردست. گرمی حسرت ناکام سے جل جاتے ہیں، ہم چراغوں کی طرح شام سے جل جاتے ہیں. شمع جس آگ میں جلتی ہے نمائش کے لیے، ہم اسی آگ میں گمنام سے جل جاتے ہیں. بچ نکلتے ہیں گر آتش سیال سے ہم، بچ نکلتے ہیں گر آتش سیال سے ہم، شعلہ عارض گلفام سے جل جاتے ہیں. خود نمائی تو نہیں شیوہ ارباب وفا، خود نمائی تو نہیں شیوہ ارباب وفا، جن کو جلنا ہو وہ آرام سے جل جاتے ہیں. رت باہم پہ ہمیں کیا نہ کہیں گے دشمن، ہمیں کیا نہ کہیں گے دشمن، جب تیرے پیغام سے جل جاتے ہیں. جب بھی آتا ہے میرا نام تیرے نام کے ساتھ خان، جب بھی آتا ہے میرا نام تیرے نام کے ساتھ، جانے کیوں لوگ میرے نام سے جل جاتے ہیں، گرمی حسرت ناکام سے جل جاتے ہیں. جی اوور ٹو یو جی. بات ہے خالد بھائی، زندہ کیا بات ہے بھائی. باد، زندہ باد. سلام علیکم. اللہ جی مہربانی، تھینک یو. زبردست زبردست جناب، زبردست، کیا بات ہے جی. تو خالد جمیل گجر بھائی جان ابھی آتے ہوں گے تو آپ کی نظر بھی ایک چھوٹا سا میں شیئر کر دیتا ہوں. علامہ صاحب کا، میں ذرا تھوڑا علامہ صاحب کا فین ہوں، تو خالد بھائی زیادہ مجھے تو علامہ صاحب کی یاد ہیں شعر. عجب نہیں کہ خدا تک تیری رسائی ہو، عجب نہیں کہ خدا تک تیری رسائی ہو، تیری نگاہ سے ہے پوشیدہ آدمی کا مقام، تیری نماز میں باقی جلال ہے نہ جمال، تیری اذاں میں نہیں ہے میری سحر کا پیغام. تو یہ جناب علامہ صاحب کا شعر آپ کی نظر. تو یہ آرڈیننس جو آیا ہے فہیم بھائی، السلام علیکم، ویلکم. تو یہ بھی ہم بات عابد بھائی سے کر رہے تھے کہ رات کو انہوں نے دھکے دے کے ہمیں نکال دیا جناب. تو موسٹ ویلکم، اوور ٹو یو سر. نہیں جی، ندیم بھائی نہ کام ہونا نے، ندیم بھائی لتا مار کے تلے وہاں چھوڑنا. فہیم بھائی سوری، السلام علیکم، ویلکم ویلکم فہیم بھائی، ویلکم. وعلیکم السلام، وعلیکم السلام. یہ آج آپ شعر و شاعری کے چکر میں پڑ گئے ہیں اور اوپر سے میرا فون آ گیا، مجھے میوٹ کرنا پڑے گا، آپ بات کریں. اندھیروں کے مقابل آفتاب آیا ہی کرتے ہیں، اندھیروں کے مقابل آفتاب آیا ہی کرتے ہیں، بشر بے چین ہوں تو انقلاب آیا ہی کرتے ہیں. ویلکم فاروق بھائی، السلام علیکم. جی وعلیکم السلام سر کیسے ہیں آپ؟ سب خیریت سے ہیں جی؟ اللہ کا احسان، میری اپنی سنائیں، ٹھیک ٹھاک خیریت سے؟ جی الحمدللہ سر. مجھے پیغام ملا ہے فہیم صاحب آپ خیریت سے ہیں، عابد حسین بھائی، چودھری صاحب، خالد محمود صاحب، عباسی صاحب، اور باقی نام مجھے شو نہیں ہو رہے جی. آپ سب خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ فاروق بھائی، ہم نے پیغام بھیجا ہے، وہ دراصل وہ کیا کہتے ہیں کہ کچھ نہ کچھ مل جاتا ہے. اگر آپ لوگ بیٹھے ہوں، ایسا بھائی ہو گئے، آپ ہو گئے، یہ سر جان بھائی ہو گئے، اوسی بھائی. یہ سر آپ لوگوں کی ذرہ نوازی ہے اور نظر کرم ہے کہ آپ مجھ جیسے فقیر پہ محبت نچھاور کرتے ہیں، اور میرے اللہ تعالیٰ کا کرم ہے اور ماں باپ کی دعائیں ہیں، اور مجھے بھی خوشی ہوتی ہے. میں بس آج لائیو اینڈ کر گیا تھا اور میں خود میرا دل تھا کہ آج میں آپ کے پاس آؤں، لیکن وہ کل میں آپ کو جیسے اجازت لے کر آپ سے گیا ہوں کہ میں صبح سفر پہ جانا تھا، کیونکہ وہ فہیم بھائی سے میں ڈسکس کروں گا. میں نے کچھ دن میں بھی مصروفیت شروع کی ہوئی ہے اور وہ واٹس ایپ پر چیزیں ڈسکس کرنے والی ہیں. تو وہ میں پھر رات کو سو نہیں پایا، میں نے 8 بجے کا ٹائم دیا ہوا تھا آؤٹ آف سٹی، تو کافی رات لیٹ ہو گیا. تو پھر میں اب گھر پہنچا تھا تو پھر لائیو پر بیٹھ گیا، اور اب میں نے ٹائم سے اجازت لے لی تھی، میرا خود دل تھا آ جاؤں، اور اب آپ نے بلا لیا تو میں نے کہا میں پوری حاضری دے کر آتا ہوں جناب. زندہ باد. اور دوسرا بھائی فاروق بھائی، ایک سیکنڈ جی محزم بھئی، فاروق بھائی ایک جی جی درخواست ہے آپ سے کہ جس وقت آپ روڈ آن کریں تو اس وقت اگر آپ ہمارے اوسی بھائی ہو گئے
یا عابد بھائی ہو گئے، فہیم ملک ہو گئے، اگر ان کو آپ ریکویسٹ بھیج دیا کریں، انوائٹ کر دیا کریں تو وہ تھوڑا سا ان کے لیے بھی بہتر ہو جائے گا، کیونکہ وہ براڈ چلتی ہے پاکستان سے۔ تو ہمیں دراصل اپنا پیغام تو پاکستان بالخصوص پنجاب میں پہنچانا ہے، تو یہ بڑا زبردست طریقہ ہے کہ اگر آپ کی بروڈ کے اوپر یہ کچھ پیغام دیں گے تو وہ اسٹریٹ اوے جا کر دلوں کے اوپر وہ کیا کہتے ہیں کہ اثر کرے گا، سر تو بڑا زبردست سسٹم ہو جائے گا، کیونکہ ادھر تقریباً 280 میں نے سر خود دیکھے ہیں جو بندے سر بیٹھے ہوئے تھے نا۔ سر میں نا فروخ بھائی دراصل بندے ہمارے ایک پاس ایک الحمدللہ منٹ بڑے ایک زیادہ ہوتے تھے، ایک منٹ فروخ تو بھائی، معذرت وہ کے کچھ ساتھ میرے جو آپ جیسے لوگوں کی ہمیں پوتے وہاں ضرورت تھے ہے، نا جی، تھوڑا سا تو یہ کوشش جو کیا ہمارے کریں، تھوڑا سا کشمیری ٹائم دیا اسکول کریں۔ والے۔ اچھا تو وہ سر میں کل میں انشاءاللہ تعالی 8 بجے لائیو آؤں گا، اگر آپ سب اویلیبل ہوئے تو میں سر وہاں پر میلہ سجا دیں گے انشاءاللہ۔ اوسی بھائی ڈن ہو گیا جی۔ آپ مجھے ٹائم بتا دیں، سب لوگ جو ٹائم آپ مجھے کہیں گے میں اس ٹائم پہ جناب لائیو آ کر آپ لوگوں کو لائیو شیئر کر دوں گا، پھر آپ ادھر آ جائیے گا، پھر ہم انشاءاللہ تعالی وہاں پر میلہ سجائیں گے پورا جی۔ زندہ باد جی، آپ کا بہت شکریہ جی۔ اوسی بھائی میوٹ پٹو۔ 8 بجے صبح پاکستان کے، یا مجھے ٹائم بتائیں نا، جی ہم سر۔ ڈفرینٹ زونس میں ہیں، میں یہاں یو ایس میں ہوں، تو سر آپ مجھے کس پاکستانی ٹائم ٹائم پر کے اچھی مطابق اسٹارٹ عرض کریں، آپ مجھے ٹائم بتائیں۔ یہ جو ابھی اس ٹائم پہ ہم سر چلاتے ہیں، جو مثال آپ کا ٹائم فری ہے نا مجھے آپ لوگ بتائیں۔ کے سر میرا تو اب پاکستانی ٹائم 8 بجے کی بات کر رہا ہوں میں۔ پاکستانی صبح کی یار 8 کر رہے ہیں، اس طرح شام ہے کے؟ کہ وہ ہمارا پروگرام ان کے ساتھ نہیں بن سکے گا۔ نہیں نہیں، شام کے شام۔ نہیں، وہ ہمارا آپ کے ساتھ پروگرام نہیں بن سکے گا، کیونکہ ہم 7 بجے یہاں پہ ابھی ہم آن ہوئے ہیں، اب یہ براڑ تو ہم چھوڑ نہیں سکتے نا سر۔ نہیں جی عابد بھائی، وہ شام کے 8 بجے کی بات کر رہے ہیں ابھی وہاں پہ کیا ہوا ٹائم؟ پاکستان سر میں۔ اب تو 2 بج رہے ہیں۔ ابھی تو 2 ہو چکے ہیں نا جی۔ یہ ٹائم ہوگا 10 بجے ہو گئے ادھر۔ پاکستانی وہ میری بات 8 ٹائم بجے ہوگا تو ایک منٹ بکر، پاکستانی 9 ہمارے ہوں گے۔ نہیں اب بکر ایک منٹ، پاکستان میں اگر 8 ہوں گے تو ادھر اوسی بھائی تقریباً میرے پاس انگلینڈ میں کے مطابق ہوں گے، ابھی ادھر کیا ٹائم ہے جی، 9، تو 9 ہو گئے ہیں تو 5 گھنٹے مائنس کریں 8 میں سے تو پیچھے بچے 3 بجے کا ٹائم ہوگا انگلینڈ کے ٹائم کے مطابق۔ اب آپ اپنا ٹائم دیکھ لیں۔ جی میرا صبح 10 بجے کا ٹائم ہوگا اس وقت، تو یہ اس طریقے سے ہے نا، اگر پاکستانی شام 8 بجے، تو اس میں یہ ہے گجر بھائی آپ انوائٹ کر دیجئے گا، تو انشاءاللہ اگر اویلیبل میں ہوا سر تو میں آئی اسی جوائن لیے یور اوسی بھائی میں اسی لیے ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ آپ لوگ مجھے بتا دیں کہ آپ کس ٹائم پر اویلیبل ہیں سب لوگ، میں اس ٹائم آ جاؤں گا لائیو۔ اس آپ کا طرح جو شام ٹائم 8 مینج ہو یہ سکتا ہے۔ بڑا مشکل سا ٹائم ہے، بڑا مشکل سے ٹائم بن جاتا ہے، یہ بڑا مشکل سا ہے، تو ہم کوشش کریں گے آپ اپنا دیکھیں، آپ اپنی سہولت دیکھیں، تو ہمارے لیے یہ بڑا مشکل ہو جائے گا، ابل کیونکہ بھائی آپ یہی ٹائم بنا لینا، یہ والا۔ یہ والا ٹائم جو ہم اپنی بند براڈ میں کرنا چلیں پڑتا ہے گے نا، تو یہ براڈ تو بند نہیں کر سکتے ہیں نا۔ نہیں، 1-2 آدمی چلے جائیں گے نا، ہم ادھر ہی ہیں نا بیٹھے۔ نہیں مسئلہ یہ ہے نا کہ یہ براڈ اوسی بھائی ہیں، پھر سب کو اگر بھیجتے جائیں، علی ڈوگر صاحب ہیں ہمارے پاس، الفا علی بھائی ڈوگر ہیں۔ صاحب چلے جائیں گے، اسی بھائی چلے جائیں گے، ایک آپ چلے جائیں، 3 آدمی چلے جائیں۔ تو اور پھر نہیں اس طرح اس نہیں نہ براڈ پہ کرنا ہے، پھر پیچھے کون ہوگا؟ میں چلا پیچھے جاؤں گا نا، دیکھیں میں چلا جاؤں گا، میں آسانی سے چلا جاؤں گا نا، تو اوسی بھائی ادھر ہی رہنے، اوسی بھائی ادھر رہے نا، اوسی بھائی کی ادھر بہت ضرورت ہے، تو میں چلا جاؤں گا فروخ بھائی کے پاس، تو 1-2 لڑکے اور دیکھ لیتے ہیں، تو انشاءاللہ بات کیا کریں گے۔ میں چلو اسی ٹھیک۔ بھائی اپنا فہیم ملک کے ساتھ بھی ٹائم انگیج کر لیں گے نا، تو انشاءاللہ فہیم ملک کے پاس ہوگا 2 بجے کا ٹائم تقریباً نا، 3 سے لے کر تو وہ تقریباً 3-4 گھنٹے کے لیے آپ کے ساتھ ہو سکتے ہیں، میں بھی آ جاؤں گا، میری بھی ہو سکتا ہے کل چھٹی ہو۔
جی جی بالکل ایسا ہی ہے. اور دوسری ریکویسٹ یہ ہے خالد بھائی آپ سے بھی، بلکہ عابد بھائی، یہ جو براڈ ہماری چلتی ہے نا، یہ چلتے 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 جب ہماری ادھر نارتھ امریکہ میں شام کی ہوتی ہے نا آپ کی ٹائم، تو پھر یہاں سے بہت سے لوگوں کو ہم انوائٹ کرتے ہیں، یہاں سے لوگ جوائن کرنا شروع کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے نا، یہاں سے کافی لوگ اب آنا شروع ہو گئے ہیں. تو اس کو جو ہے وہ کوئی دیکھتے ہیں کس طریقے سے کہ یہ آگے بھی چلا کرے، یعنی کہ آپ انشاءاللہ جو ٹائم انشاءاللہ یورپ آج لنک سے بیٹھیں گے. نکل کے آج نا میں آگے آج نارتھ امریکہ میں جائیے پھر. جی انشاءاللہ جی آج بیٹھیں گے انشاءاللہ. آج پوری ڈیوٹی دیں گے اور صحیح دیکھیں گے اسے کیا کہاں تک جا رہے ہیں. ٹھیک ہے نا انشاءاللہ. آج پکی اجازت لے لی ہے. جی لوگ جی آج بلکہ ابھی بیٹھے ہیں گجر صاحب، بیٹھے جی چلے گئے ابھی؟ بیٹھے ہیں، بیٹھیں اچھا گے. ٹھیک ہے. ابھی میں بلکہ ایک پہ اس پہ بات کر رہا تھا فاروق گجر صاحب کے آرڈیننس ایشو کیا بلیغ الرحمان جو نون لیگ کے گورنر ہے، وہ شاید آپ کی نظر سے گزرا ہے کہ جتنی پنجاب کی بیوروکریسی ہے، پنجاب کی بیوروکریسی کے انہوں نے این آر او دیا ہے نون لیگ والوں نے، تاکہ الیکشنز کے اندر بھرپور جو پری پول ریگنگ ہے اس میں بیوروکریسی دل و جان سے ان کا ساتھ دے. ٹھیک ہے، تو ظاہر ہے پیچھے تو ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے اس کے سارے. تو انہوں نے آرڈیننس دیا. یہ عجیب و غریب ایک آرڈیننس ہے، نہ صرف پاکستانی تاریخ کا بلکہ دنیا کی تاریخ کا بھی شاید یہ عجیب و غریب ایک آرڈیننس ہے کہ کسی اینٹی کرپشن، جو پنجاب اینٹی کرپشن ہے، وہ کسی سرکاری ملازم کے خلاف کیس اس کی اجازت کے بغیر نہیں کھول سکتی، چلا نہیں سکتی. رائٹ، تو یہ آرڈیننس ہے. تو اوور ٹو یو، کیا کہتے ہیں اس پہ آپ؟ نہیں سر، معذرت کے ساتھ میں آج زیادہ تر سفر میں رہا ہوں. آج میں نہ کوئی گروپ دیکھ سکا ہوں اور نہ میں کوئی نیوز دیکھ سکا ہوں سر. لیکن آپ سے مل گئی ہے نیوز. اور یہ تو سر وہی ہتھ کنڈے ہیں جو استعمال کیے جا رہے ہیں 2 سال سے خان صاحب کے خلاف. اور ہمارا ایمان بالکل ویسا ہی ہے جیسا خان صاحب کا ہے. تو یہ چیزیں اگر یہ ان کو پتہ ہوتا کہ ان چیزوں سے کچھ فرق پڑتا ہے تو یہ کب کے الیکشن کروا لیتے. اور مجھے تو یہ 8 فروری کا الیکشن، میری اسیسمنٹ ہے، غلط بھی ہو سکتی ہے، لیکن مجھے الیکشن نظر نہیں آ رہا. اور 2 پارٹیاں جو ہیں وہ اب تک تو جو میری رپورٹس کے مطابق ہیں وہ الیکشن ڈیلے کے لیے پورا زور لگا رہی ہیں. نون لیگ اور مولانا فضل الرحمان صاحب یہ دونوں مل کر الیکشن ڈیلے کروانے کے لیے پروسیس چلا رہے ہیں. اور پیپل پارٹی کھڑی ہے خان صاحب کے اسی بیانیے پر کہ الیکشن ہونا چاہیے. تو اب دیکھیں اگر تو الیکشن ہوتا ہے تو یہ چیزیں میں نہیں سمجھتا کہ یہ کتنا بھی بیوروکریٹس کو ساتھ ملا لیں گے. جو ووٹ بینک بن گیا عمران خان کا، اس کو توڑنا ناممکن ہو گیا. اس کی کوئی بھی چیز ہے، میں آپ کو اپنے جنگ کی بات بتاتا ہوں. آپ کو تھوڑا سا یہ ہوگا کہ ہمارے جنگ میں جی 70 سال سے شخصیات ہیں. وہاں پر پیری فقیری زیادہ ہے، وہاں پر دربار زیادہ ہیں، وہاں پر جاگیردار سرمایہ دار زیادہ ہیں. تو پہلی دفعہ جب ضمنی الیکشن ہوا تھا، جب 37 سیٹس پہ اور 30 سیٹس پی ٹی آئی نے جیتی تھی، تو اس میں جنگ میں جو بہت بڑا چینج آیا تھا وہ یہ آیا تھا کہ وہاں پر یہ جو عطا تارڑ ہے، یہ اپنی ٹیم کو لے کر 2-3 وزیر اور تھے، اب میرے ذہن میں نام یاد نہیں ہے، انہوں نے سرکٹ ہاؤس میں آ کے رہائش بھی رکھی تھی اور انہوں نے پورا وہاں پر پروپوگنڈا بھی کیا تھا. اور ہمارے کمپین بھی ہمیں بڑی ڈسٹرب کی تھی. راستے میں لوگوں کو روکنا اور پھر ان کو اٹھانے کی کوششیں انہوں نے کی. لیکن ہم نے الحمدللہ سارے جنگ نے مل کے لوگوں نے جو لوگ ووٹ، وہ پہلی دفعہ 70 سال 75 سال کی تاریخ میں ہوا ہے کہ جنگ میں شخصیات رد ہو گئی، دربار رد ہو گئے، پیری فقیری رد ہو گئی. اور ووٹ اس طرح سے، وہ جو 2 کینڈیڈیٹ تھے وہاں پر، اعظم چیلا اور نواز بھروانا، یہ 2 ایسے کینڈیڈیٹ تھے جن کو خان صاحب نے ٹکٹ دی تھی کہ لوگ بلا کر، جب میں ہر جلسے میں ہی جاتا تھا، میں ایک پی پی کا تو کوارڈینیٹر تھا، تو میں جلسے زیادہ سپیچز میں ہی کرتا تھا ان کے جلسے پہ جا کے. تو وہ لوگ بٹھا کر انہیں یہ کہتے ہوتے تھے کہ جناب ہم آپ کو ووٹ نہیں دے رہے، یہ بات کلیئر کان کھول کر سن لیں. اور باقاعدہ لوگوں کی تو ویڈیوز بھی وائرل ہوئی تھی، ہم ووٹ دے رہے ہیں خان صاحب کو. تو سر جو مخالف کینڈیڈیٹ تھے نون لیگ کے، وہ دونوں بہت سٹرونگ تھے. ایک فیصل جبوانہ تھا اور ایک اسلم بھروانہ تھا. یہ بہت سٹرونگ کینڈیڈیٹ تھے ہمارے دونوں کینڈیڈیٹ کے مقابلے میں.
और एक को तकरीबन कोई 32,000 की लीड समथिंग हुई थी और एक को 27,000 की लीड हुई थी। तो ये चीज़ें देखने के बाद हमारा ये प्रॉपर हो गया कि अगर जंग में ये हो सकता है ना, तो जंग में ऐसा होता था कि जब भी इलेक्शन हुए जंग में एक अलहदा बंदा जीत रहा होता था, पूरे पंजाब में से एक पार्टी अगर जीत रही है, लेकिन जंग में से एक ही बंदा जीतता था जो जागीरदार होता था। पूरी पार्टी हार जाती थी पंजाब में से, जंग में से वो बंदा जीतता था जो जागीरदार या पीरी फकीरी वाले लोग होते थे। तो सर ये जो अब हथगंडे खेल रहे हैं, इनको नज़र यही आ रहा है कि पागल हुए पड़ रहे हैं, इनकी रात की नींदें हराम हुई हैं। हमारी एक बरादरी का बंदा है जो इनके घर में ड्यूटी दे रहा है, मियाँ साहबान के घर। तो उसने मुझे बड़ी प्यारी बात की, उसने कहा रात को जनाब बीबी साहिबा टहल रही होती हैं और बाकायदा लोगों को बड़ी गंदी ज़ुबान के साथ कॉलिंग कर रही होती हैं कि आपसे पीटीआई के लोगों का मुकाबला नहीं हो रहा, आपसे ना सोशल मीडिया हैंडल हो रहा है, ना आप लोगों से क्या हो रहा है, मैं थक गई हूँ, और इस तरह की बड़ी और गाली गलौज की हद तक ये जा रही हैं लोगों के साथ। तो कोई भी इंसान जितना भी गिरा हुआ हो उससे इस तरह से काम नहीं लिया जा सकता जब तक आप उसके अंदर नज़रिया कायम नहीं करते। तो खान साहब, मैं तो ये समझता हूँ कि इमरान खान साहब एक नज़रिया है, और नज़रिया जो है वो लोगों के दिलों में घर कर गया है। अब वो दिलों से नहीं निकल सकता, वो ब्यूरोक्रेट्स मिल जाएं, इस्टेब्लिशमेंट मिल जाए, या 17 जमातें मिल जाएं, या अमेरिका, इसराइल और इंडिया भी इकट्ठा होकर आ जाए, तो ये नज़रिए को मात देना अब नामुमकिन हो गया है। और जिसको हम ताकतवर हल्के समझते होते थे कि ये जिसको दिल करता है वज़ीर आज़म बना सकते हैं, अगर ये ऐसा अब मुमकिन होता, पहले था 76 साल की तारीख में, अगर अब मुमकिन होता तो वो इलेक्शन करवाते और जिता देते जिसको चाहते। अब वो कोई भी हरबा उनका पूरा नहीं हो रहा, तो वो सारी चीज़ें इंशाअल्लाह ताला ऑपोजिट जा रही हैं और इनके लिए नेगेटिव साबित हो रही हैं। तो ये भी एक हरबा है इनका ब्यूरोक्रेट्स वाला। तो उधर भी कोई लोग ला इलाहा का कलमा पढ़ने वाले बैठे हैं, अगर 10 बिक जाएंगे तो कोई 2 खड़े भी होंगे। तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला की मदद है इमरान खान के साथ, उसका पुख्ता ईमान है अल्लाह के ऊपर, और अल्लाह उसकी मदद कर रहा है, पूरी मदद कर रहा है। और आप सब लोग जिस तरह से काम कर रहे हैं, इंशाअल्लाह कामयाबी खान साहब की होगी। जी ज़बरदस्त फारूक भाई। फ़हीम भाई, आप अभी हैं, अवेलेबल हैं? हाँ ओसी जी भाई जी 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 एक मिनट सर, फरूक भाई से एक सवाल करना है। फरूक भाई, इस दफा कैंडिडेट का मजबूत होना जरूरी है कि कोई मसला नहीं है? सर मैं सर आपको ये बात बताऊं कि मैं ये 9 मई से लेकर 16 मई से मैं ज़मान पार्क से उठा था, और अब तक मैं तकरीबन आधा पाकिस्तान घूम लिया हूँ। मैं 2-3 दिन बाद सिटी चेंज कर जाता हूँ, और मैं जितना लोगों को मिला हूँ, और बाकी जमातों से हटके कि नून लीग पीपल पार्टी के लोग भी मुझे मिले हैं इस एरिए में, और काफ़ी लोग चेंज हो गए हैं। अब मजबूत कैंडिडेट की ज़रूरत नहीं है। अगर आप शाह महमूद कुरैशी साहब भी हमारे जमात के वाइस चेयरमैन हैं, मैं समझता हूँ अगर ऐसा नामुमकिन है, लेकिन अगर वो भी किसी और जमात से खड़े होते हैं और आप उनके मुखालिफ भी कोई वर्कर खड़ा कर देते हैं खान साहब, और टिकट उसके पास होती है, तो वो जीत उसका मुकद्दर है। जो मैंने अब तक ग्राउंड रियलिटी, गली मोहल्ला, बरादरियाँ, दोस्तों के पास हर जगह पर जाकर चेक किया है, ये हो नहीं सकता कि किसी मजबूत कैंडिडेट की ज़रूरत है। नहीं कोई गल बहुत मेहरबानी, शुक्रिया सर। ਅਸੀਂ ਆਵਾਮ ਵੀ ਇਹੀ ਸੋਚਨੇ ਆ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਆਵਾਮ ਆ ਜਿਹੜੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਦਫਾ ਕਰਾਂਦੇ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਾ ਕੇ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣੇ ਦੀ ਅੱਜ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। जी बिल्कुल फ़हीम भाई, ज़रा आप इसमें ऐड करें फ़हीम भाई। बिल्कुल ऐड करता हूँ कि FM भाई कोई एक मिनट म्यूट कर लें। मैं गुफ्तगू सुन रहा था फारूक भाई की, ज़बरदस्त। तो फारूक भाई, मैं सिर्फ ये समझना चाह रहा कि अगर कोई नॉमिनेशन डबल एफ भाई प्लीज कर ले, आपकी आवाज़ पीछे से आ रही। डबल एफ भाई
عابد بھائی ان کو بے شک میوٹ کریں خود تاکہ اچھا میں سمجھنا چاہ رہا ہوں کہ نامینیشن جب کریں گے تو اس میں کیا آپ ابھی اپنے علاقے میں بیٹھے ہوئے ہیں یا آسانی سے آگے پیچھے ہی ہوئے ہیں؟ تھوڑا سا میں سمجھنا چاہ رہا ہوں کہ اصل میں جو ہمارے پاس انفارمیشن آ رہی ہے وہ یہی آ رہی ہے کہ جو بندہ بھی نامینیشن کے لیے آگے جاتا ہے اس کو یہ obviously اٹھاتے ہیں، اس کو دباتے ہیں. تو سے فار ایگزامپل آپ اپنا نام نامینیشن کے لیے بھیجتے ہیں تو یہ آپ کے پیچھے لگ جائیں گے. obviously نامینیشن کے لیے جا کے آپ کو جانا پڑے گا. نامینیشن کی ڈیٹ انہوں نے کون سی رکھی ہوئی ہے آخری؟ جمیل بھائی. جی سر، پہلے تو جو آپ کی فہیم بھائی بات ہے کہ میں سر جنگ میں موجود نہیں ہوں اور 9 مئی کے بعد میں جنگ میں گیا بھی نہیں ہوں. تقریباً 2 سے 3 دفعہ صرف گیا ہوں فیملی سے ملنے کے لیے، والدین سے، اور وہ نہیں، میں رات گیا ہوں اور آ گیا ہوں. وہ چیزیں تو ویسے ہی ہیں اسٹرکٹلی، اور جنگ میں کوئی بھی موجود نہیں ہے، کوئی بھی لیڈر موجود نہیں ہے جنگ میں. شروع سے اب تک سارے ہی غائب ہیں اور یہ چیزیں چل رہی ہیں سر. اور باقاعدہ وہ دھمکانے والا کام میں یہاں پر، چلے اب میں آپ کو بتا دیتا ہوں. پرسوں رات مجھے سر ایک کال آئی اور نمبر پر، واٹس ایپ پر، اور وہ اس کے بعد میں اس کو بڑا ٹریس کرتا رہا لیکن وہ نہیں آئی. کال اٹینڈ کر کے میں نے اسلام لیا ہے تو مجھے اتنا بولا گیا کہ آپ بہت زیادہ مرشد کے مرید بننے کی کوشش کر رہے ہیں اور آپ کی آواز کو بند کرنا ہمیں آتا ہے. اگر عمران ریاض جیسا کی آواز کو ہم نے بند کر دیا ہے تو تم کس کھیت کی مولی ہو؟ تو میں نے انہیں کہا کہ جی جزاک اللہ، آپ کا اللہ خیر کرے، اور جو میرے اللہ تعالیٰ کی طاقت ہے اگر اس کے مطابق آپ میری آواز بند کریں گے تو میں قبول کرتا ہوں، اور اگر اللہ تعالیٰ کی ذات نے نہیں چاہا تو پھر آپ میرا کچھ نہیں کر سکتے، اور میں آخری خون کے قطرے تک یہ جہاد لڑنے کے لیے نکلا ہوں تو میں لڑوں گا. تو سر یہ چیزیں تو اب شروع ہو گئی ہیں. وہ میری تب ہوئی تھی کہ جب میں نے پوسٹ لگائی تھی فیس بک پر کہ میں امیدوار ہوں، اور وہ پہلی پوسٹ ابھی تک پوسٹ میں نے کی ہے جنگ میں. تو جس دن میں نے پوسٹ کی ہے اسی رات کو یہ مجھے کال آئی تھی. تو یہ سینیریو سر ابھی چل رہا ہے، لیکن ہم انشاءاللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی راستہ تو نکال لیں گے کہ ہم نامینیشن پر پہنچیں اور اس کو حاصل کریں. اس میں صرف ایک چیز ایڈ، فہیم بھائی صرف 30 سیکنڈ دے دیں، میں اپنے بھائی کو صرف ایک چیز بتا دوں. فاروق بھائی، ایک تو جو نمبر ہے نا آپ کا، یہ آپ یوں سمجھ لیں کہ ان کے پاس ایسی ٹیکنالوجی ہے، طاقتور حلقے جو آپ کہتے ہیں، کہ یہ کوئی بھی نمبر ان کے پاس ہو تو اس کو یہ فون کو ہیک کر سکتے ہیں. اور دوسرا، اس آپ کی کوئی بھی ڈیوائس ہوتی ہے نا، اس کی لوکیشن یہ ٹریس کرتے رہتے ہیں، ان کو پتہ ہوتا ہے. تو اس ضمن میں آپ ذرا تھوڑی سی نا احتیاط کیجیے گا. جی، اوور ٹو یو فہیم بھائی. جی ٹیکنالوجی اسے جیو فینسنگ کہتے ہیں. جب بھی ان کا فون آن ہوتا ہے اور جہاں موو کر رہے ہوتے ہیں، آج کل تو جو سرٹن فون ہیں ان میں ایک ایسی ہوتی ہے چھوٹی سی چیز جو یہ ڈیٹیکٹ کر سکتے ہیں، لیکن وہ کمپنی مینز کہ وہ جس کمپنی کا فون ہوتا ہے جنہوں نے وہ ادھر نہیں، لیکن جیو فینسنگ ہوتی ہے. نہیں، اس کا تو ایک ہی حال ہے کہ جو یہ فون استعمال کر رہے ہیں ایک بیک اپ فون رکھیں، جو کسی کے پاس نہ ہو وہ بھی آپ ان لوگوں سے شیئر کریں جب آپ نے کرنا ہے. اوبیسلی فون کو تو یہ ٹریک کر سکتے ہیں. میں صرف سمجھنا چاہ رہا تھا کہ نامینیشن کے کون سے آخری دن، تو کون سا دن ہوگا نامینیشن کا؟ آخری ڈیٹ کون سی ہے فاروق بھائی؟ آخری ڈیٹ کون سی ہے سر آخری ڈیٹ کی بھی ابھی کنفرمیشن سر نہیں کی گئی. میرے دوست وکیل صاحب ہیں، میں نے ان سے بھی پوچھا تھا تو انہوں نے بھی ڈیٹیل لی ہے. تو ابھی ہمیں کوئی آخری ڈیٹ انہوں نے الیکشن کمیشن نے بتائی نہیں جنگ کے، کہ ابھی ڈیٹ ہمارے پاس پہنچی نہیں ہے. تو انہی باتوں سے میں کہہ رہا ہوں کہ جی مجھے الیکشن نظر نہیں آ رہا. تو اگر الیکشن نظر آتا تو یہ چیزیں کلیئر ہوتی، اور سب سے جن کو وزیر اعظم بنانے کی ناکام کوشش کی جا رہی ہے
वो भी अभी तक हलकों में नहीं निकल पा रहे, और वो नहीं तो अब तक उनके जलसे और जलूस और बड़े बड़े मामलात शुरू हो जाने थे। वो डिले की तरफ जो मेरे पास सर पंजाब लेवल तक जो रिपोर्ट्स हैं वो यही हैं कि डिले के लिए पूरा ज़ोर लगाया जा रहा है, क्योंकि उनका कहना है कि 2 साल जिसके मुल्क जो है हमने समझ लें कि खुडे लाइन लगाया है एक शख्स के पीछे, तो आज वो शख्स उससे ज़्यादा मजबूत हो गया है। तो इलेक्शन में अगर वो फिर जीतता है तो फिर ये 2 साल की जो लड़ाई है और इतना मुल्क को पीछे लेकर जाना और मुआशी तौर पर कमज़ोर करना, उसका फिर क्या फ़ायदा होगा। तो ये एक बयानियाँ लेकर चीज़ें चल रही हैं। तो उसके लिहाज से जैसे अब ओसी भाई बता रहे हैं कि वो ब्यूरोक्रेट्स को भी, तो अब वो उस प्लानिंग में है, अगर उस प्लानिंग में जाकर उनको कुछ नज़र आता है तो फिर तो इलेक्शन हो सकता है, और मेरा नहीं ख्याल कुछ नज़र आएगा उन्हें। तो इसीलिए मैं तो सर यही समझ रहा हूँ अभी तक। चलिए आप एक काम ये करें कि अपना फ़ोन चेंज कर लें, एक मतलब सिम दूसरी ले लें या कोई और फ़ोन रख लें, 2 फ़ोन रखें अपने पास ताकि चीज़ें थोड़ी सी आसान रहें। आपके अलावा उस हलके में कौन लोग हैं जो ट्राई टू बी कैंडिडेट है? जब 9 मई से पहले तो सर वहाँ पर कैंडिडेट 3 से 4 थे हम पीटीआई के हवाले से। एक तो वो शेख शकूब जिसको टिकट मिली थी वो इस्तेकाम पार्टी में चले गए। 2 एक वकील साहब थे, बल्कि दोनों ही वकील थे, एक बैरिस्टर था और एक एडवोकेट थे। वो सर जब 9 मई के बाद एक अमेरिका निकल गए हैं और एक खामोश हो गए हैं, वो अपनी वकालत कर रहे हैं, और अभी तक उन्होंने दोबारा कोई कैंडिडेट की बात नहीं की कि हम अभी तक कैंडिडेट हैं या नहीं हैं। या हो सकता है वो जंग की एक रीत है बड़ी पुरानी कि चढ़ते सूरज को सलाम करना है, उसका इंतज़ार करते हैं ये लोग कि ऊँट जिस करवट बैठेगा फिर हम उस तरह का फ़ैसला कर लेंगे। अभी तक मेरे हल्के में सर कोई कैंडिडेट नहीं सामने आया। अकरम भी तो उसी है या कहीं दूर है? सर शेख अकरम MN सर हमारे हल्के में, उसके वालिद साहब की पोस्ट लगी है सर उसके शेख अकरम की, और उन्होंने कोई खान साहब की तस्वीर साथ नहीं लगाई। उन्होंने पोस्ट की है कि हम MNA का इस हल्के से और MPA का इस हल्के से शेख अकरम इलेक्शन लड़ेगा। वो पोस्ट मैं आपके साथ शेयर कर सकता हूँ। वो उन्होंने ना कोई PTI की नुमाइंदगी की है और ना कोई खान साहब की तस्वीर लगाई है, बस वो आज़ाद हैसियत से उन्होंने एक पोस्टर बना कर वो लगाया। और शेख वकास का वो उनका बेटा है, उसका कह रहे हैं कि जी हम वो खान के साथ खड़ा है, और जो वालिद साहब हैं वो आज़ाद हैसियत से कह रहे हैं। उनका आपसे कन्फ्लिक्ट तो नहीं करता ना? आप जहाँ खड़ा होना चाह रहे हैं वहाँ पे कन्फ्लिक्ट तो कोई नहीं है ना? नहीं सर, वो उनके नीचे जो MPA का हल्का है वो मेरा है सर। उनकी सपोर्ट आपके साथ है? नहीं सर, अभी तो वो खुद ही बाप बेटा दोनों सीटों पर अनाउंस कर रहे हैं। एक हल्के, एक PP के हल्के से वालिद साहब उसके, और एक MNA के हल्के से 2 सीट पर उनके वालिद साहब आ रहे हैं और 2 सीट पर वो खुद आ रहे हैं। और ये दोनों सूबाई हैं या सर दोनों पे, नेशनल पे भी और सूबाई पे भी सर। अच्छा फरूक भाई, एक बात मैं ऐड करता चलूँ कि जिस तरह ये भाई बोल रहे हैं ना कि आप एक फ़ोन नया ले लें, और वो तो अच्छी बात की है उन्होंने, एक फ़ोन नया ले लें, तो दूसरा एक ये लाजमी ख्याल रखें कि जो आप फ़ोन नया लें या ना लें वो अलग बात है, वो मैटर नहीं करता, लेकिन जो आपकी सिम है ना वो फ़ोन में नहीं होनी चाहिए। अगर आपका फ़ोन बंद भी हो ना, अगर सिम आपके फ़ोन में हो तब भी ट्रेस हो जाता है। तो बाकी जो इलेक्शन की बात आप कर रहे हैं, जो आपका हल्का है उधर आपके सामने कोई भी आज़ाद खड़ा हो, जो भी खड़ा वो गए तेल लेने, तो इंशाल्लाह हमारी दुआओं के साथ, तो खान साहब की सपोर्ट के साथ इंशाल्लाह, मेरे अल्लाह ने चाहा तो आप बेहतर तरीके से बेहतर तो बेहतर होकर नजर आएंगे इंशाल्लाह जी। जी सर, इंशाल्लाह ताला। और सर मैंने सिम अपने मोबाइल में रखी नहीं हुई, बस ये टिकटॉक लाइव के लिए एक सऊदीया की सिम है मेरे मोबाइल में, वो किसी दोस्त के नाम है,
اور وہ نہ اس پہ کال آتی ہے نہ جاتی ہے، وہ صرف ٹک ٹاک لائیو چلانے کے لیے ہے. اس کے علاوہ میرے سم میں صرف واٹس ایپ چل رہا ہے، اور بہت وائی اچھا. فائی بھی میں لوگوں سے کنیکٹ کرتا ہوں، کوئی ڈیوائس اپنے پاس نہیں رکھتا. ٹھیک ہے، سمجھ گیا. اچھا چلو، اب میں صرف سمجھنا چاہ رہا ہوں کہ آپ کی کسی سے بات ہوئی ہے نامینیشن کے حوالے سے؟ نہیں سر، جو لاسٹ ٹائم نامینیشن